أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے رحمت و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آج اس جمعے کے خطبے میں جس ٹاپک پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے اسلامی نظام کی خوبصورتی. اسلامک جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، جو دین ہے، اس کی بیوٹینس کیا ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کی محاسن کیا ہے. یہ عام سی بات ہے، دنیا میں جب بھی کوئی شخص کوئی کمپنی کھولتا ہو یا اپنے کاروبار اور بزنس کے لیے کوئی پلان بناتا ہو تو اس کمپنی کے تحت وہ ایک اصول بناتا ہے، وہ کچھ انسٹرکشن اور ہدایات بناتا ہے کہ ان اصول اور ان ہدایات کے مطابق ہماری کمپنی میں کام ہوں گے. اور جو شخص اس ہدایات سے ہٹ کر کے اپنی کوئی منمانی کرے یا اپنی دوست کی کوئی بات سنے اور ہماری کمپنی کو خراب کرنا چاہے یا نقصان گھاٹا میں لانا چاہے تو کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے پورا حقدار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس آدمی کو اپنی کمپنی سے نکال دے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ دنیا کی عام سی مثال ہے. اب اسی چیز کو آپ غور کریں. دین اسلام، دین اسلام ایک شریعت ہے، ایک دین ہے، اور اسلام کی خوبصورتی میں اور اس کی جو ہدایات ہے، ہدایت کے اندر جو خوبصورتی ہے، جو لوگوں کو رہنمائی کرتی ہے، کس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19: ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین، سب سے بہترین دین، قابل قبول دین وہ دین اسلام ہے. دین اسلام، اس کی بنیاد، اس کی اساس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. یہ دونوں وحی ہیں. ان دونوں کے مطابق، ان دونوں کے دونوں کے اصول کو اگر آپ اٹھائیں اور اس کی تفصیلی گفتگو کریں تو آپ کو اسلام نامی ایک اسٹرکچر نظر آئے گا، ایک ڈھانچہ نظر آئے گا جس کو آپ اپنی زندگی میں ڈھالیں، تب جا کر کے وہ انسان مسلمان کہلاتا ہے. یہ عام زبان میں سیدھی سی بات ہے. اب دیکھیں، اسی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ عمران میں ہی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 83 یا 84 میں فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین تلاش کرے، دوسرا کوئی کلچر تلاش کرے، دوسرا کوئی تہذیب تلاش کرے، دوسری کوئی روش تلاش کرے، دوسرا کوئی راستہ اختیار کرے، کسی اور کو اگر اپنا آئیڈیل ماننے کی کوشش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی کلچر قبول نہیں کریں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی اپنا آئیڈیل بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کی بھی آئیڈیالوجی قبول نہیں کریں گے. وہی چیز قبول ہوگی جو اللہ رب العالمین نے اصول، سائنس آف دین، یعنی دین کے اصول، عقائد جس کے پاس ہوں گے، اسلام کے مطابق ہوں گے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین اس کو قبول کریں گے، ورنہ اللہ رب العالمین اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے.
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور لاکھ محنتوں کے باوجود، لاکھ عبادتوں کے باوجود، لاکھ کوششوں کے باوجود وہ انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے. گرچہ کتنی محنت کیا ہو دنیا میں، وہ خسارہ ہی اٹھائے آخرت میں. اب غور کیجیے، ہمارے سماج اور معاشرے میں دین اسلام کو لوگ ایز اے اسلام، ایز اے دین ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ حقیقت بات ہے، دین کے طور پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ایک کلچرلی جو ہوتا ہے، ایک تہذیبی طور پر لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، چلو ہم بھی یہ کر لیتے ہیں. ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا مسلم تھے، نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. ہاں، اسی طریقے سے جتنے بھی امور ہیں، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، اور عادات میں ہو، بزنس میں ہو، کاروبار میں ہو، تمام چیزوں میں ایک انسان تہذیب اور کلچر کو دیکھ کر، سوسائٹی اور سماج کو دیکھ کر کے اپنی کیا کرتا ہے؟ تربیت کرتا ہے، اپنے آپ کو ترقی پہ لاتا ہے، سماج اور سوسائٹی کو دیکھ کر اور یہ کلچر کو دیکھ کر. جبکہ انسان کی تربیت دو طرح سے ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو ترقی کرنا چاہتا ہے، یا اپنے اندر ایک گروہ پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک بلندی پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو نکھارنا چاہتا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے دو راستے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ آدمی دنیا میں کسی سماج، کسی کلچر، یا کسی انسان، یا کسی سیلیبریٹی، یا کسی مشہور انسان کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو چینج کرے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، اپنے آپ کو بنا لے. پہلا راستہ. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کر کے، شریعت کو بھیج کر کے، دین اسلام، اس دین کا نام دین اسلام رکھ کر کے اس بات کی ہدایت کی کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، اس کے مطابق اپنی تربیت کرو. اگر کوئی انسان قرآن مجید سے تربیت حاصل کرتا ہے، حدیث رسول سے اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین اس کی تربیت کر رہے ہیں. ایک آپ کیا چاہتے ہیں؟ سماج آپ کی تربیت کرے، سماج کو دیکھ کر آپ فالو کریں، یا اللہ رب العالمین آپ کی تربیت کرے، آپ کی پرورش کرے اور آپ کو راستے دکھائیں؟ کون سا راستہ ہے؟ یہ اختیار آپ کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے، ہم سبھی پر ہے. تو اس بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو زندگی کا ہر موڑ اسلام کی خوبصورتی میں ایک اہم خوبصورت پہلو جو ہے وہ یہ کہ اسلام زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر سانس پر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ تمہیں سوچ رہے ہو، تمہاری سوچ کی معیار کیا ہونی چاہیے، تم کوئی عمل کر رہے ہو تو عمل کا بنیاد کیا ہو، تم اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہو تو تمہاری قدم کتنی آگے بڑھنی چاہیے، تمہاری قدم آگے بڑھ رہی ہو تو کہاں تک بڑھنی چاہیے، کہاں پر آگے تمہاری قدم رک جائے، اس کے حدود، اس کے دائرے، یہ تمام چیزیں اسلام ہمیں واضح کرتی ہے. بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا لیل ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، میں نے تمہیں ایسے ایک راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسا راستہ میں نے تمہیں دیا ہے، اتنی صاف، اتنی شفاف دین، جس کی رات بھی دن کے اجالوں کی طرح روشن ہے. اسلام کی رات، اسلام کی تاریکی بھی دین کے اجالے کی طرح واضح ہے، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں کہ یہ چیز نہیں مل رہی تو ہم اس پر عمل کیسے کریں. حالات بدلیں گے، اللہ رب العالمین اس کے مطابق فتوے لائیں گے اور انسان کو جینے کا طریقہ اللہ سکھائے گا. ڈپینڈ یہ کرتا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ ہم لوگ لینا کس کو چاہتے ہیں، زندگی پہ عمل کس چیز کو کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، دارومدار کرتا ہے. اسلام کی خوبصورتی میں سے ایک اہم خوبصورتی اور سب سے افضل خوبصورتی وہ یہ توحید کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، سب کو انکار کیا جائے. اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، توحید کو قبول کر لے، کافی نہیں ہے. آپ کا ایمان اسلام انکمپلیٹ ہے، آدھا ہے.
اپنے اسلام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تمام معبودان باطلہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو اپنا رب مانا جاتا ہے، جس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، ان تمام کا پہلے آپ کو انکار کرنا ہوگا، یہ کہنا ہوگا کہ میں کسی کو نہیں مانتا، لا الہ، میں کسی الہ کو نہیں مانتا۔ اس کے بعد اقرار کرنا ہوگا الا اللہ، ہاں مانتا ہوں تو صرف اللہ رب العالمین کو، یہی توحید ہے۔ سورہ عمران، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے تیسرے پارے کے شروع میں آیت نمبر 256 ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے، پہلے انکار ہے، پہلے کلمہ پڑھنا اور توحید کو یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں، کافی نہیں، پہلے تم انکار کرو تمام چیزوں کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر جا کر کے تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ اگر کوئی ایسا کر لیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط کڑا کو تھام لیا، اتنا مضبوط کڑا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی، اسے حرکت میں نہیں لا سکتی، لن انفصام عنہ، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے دل کے خیالات کو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ اب اسی انسان کے دل پر، دل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک انسان کی بڑی خواہش ہے نیک بنے، متقی بنے، اچھا بنے، زندگی اچھے سے گزرے، اور اس کے مطابق اگر وہ کوشش کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں۔ کوئی اسکول میں یا کالج میں پڑھ رہا ہو یا کمپنی میں کام کر رہا ہو، نماز کی اس کو پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے، نماز کے وقت میں ایسا کام آ جاتا ہے، یا اس کے ٹیچر یا اس کے کمپنی کی جو مینیجر ہے اس کو وہ چھٹی دینا نہیں چاہتے۔ اب یہاں پر ایک مومن بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور اس کے دل پر اس کے اعمال کا ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے؟ اگر انسان یہ دل میں سوچ لے، یہ ٹھان لے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو دیکھ کر، اس کے نماز کی پابندی کو دیکھ کر، نماز کے شوق اور جذبے کو دیکھ کر اللہ رب العالمین اس کمپنی کے مینیجر میں ایک بات ڈالیں گے، اور آپ کو اللہ رب العالمین کوئی راستہ، کوئی سبیل ضرور دیں گے جس میں آپ نماز کی پابندی کر سکیں گے۔ یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہم اور آپ دل بناتے نہیں ویسا، پہلے ہی ہار جاتے، پہلے ہی ہار مان جاتے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیسے ہوتا ہے، ایسا ٹائم نہیں مل پاتا، ہم نہیں پڑھ پاتے تو کیا ہوگا، پڑھ سکتے بعد میں نہیں پڑھ سکتے، نماز چھوڑ سکتے کہ نہیں چھوڑ سکتے اس وقت۔ پہلے آپ یہ دل بنائیں کہ مجھے پڑھنا ہے، بصورت دیگر اللہ رب العالمین جو راستہ نکالنا وہ نکالیں گے، لیکن آپ پہلے دل یہ بنائے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مینیجر سے بات کرنی ہے، اور اپنے جو بھی دین کی چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھنی ہے، مد نظر رکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین دل کا اعتبار کرتے ہوئے آپ کے راستے کو کھولیں۔ یہ اسلامی نظام کی، سسٹم کی ایک خوبصورتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی نظام کی سسٹم اور خوبصورتی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو انسان کے نقصان دہ ہے۔ بہت بڑی خوبصورتی اسلام کی۔ جو چیز حرام ہے، سگریٹ مت پیو، شراب مت پیو، زنا مت کرو، سور کا گوشت نہ کھاؤ، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو کہا گیا حرام ہے۔ حرام کے پیچھے آپ غور کریں، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں اس کو کھانے اور پینے سے انسان کی ذات، جسم پہ یا اس کے خیالات پہ، اس کے دماغ پہ یا اس کے سماج پہ کہیں نہ کہیں کچھ اثر ضرور پڑے گا۔ اس کی کچھ نہ کچھ برائی ہے، یہ فکس ہے۔ جس چیز میں فائدہ ہو، اچھائی ہو، اور اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ سود کو اگر حرام کہا اللہ رب العالمین نے تو لاکھ بھلائیاں، بڑھوتری اور اضافہ دکھتا ہو، لیکن اس کے اندر بہت بڑی برائی ہے۔ آپ گھر جا کر غور کریں، ایک ایک چیز کو اٹھائیں، شراب کیوں حرام ہے، اس کے نقصان دیکھ لیں، دینی اعتبار سے نہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں آپ۔
کہ دنیا بھی، سائنس بھی اس بات کی تحقیق کر چکی ہے کہ اسلام نے آج جس چیز کو حرام کر دیا، پروہیبٹڈ کہا، اور مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا، اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں کہ اس چیز کو حرام کیوں کہا۔ یہ اسلام کی کیا ہے؟ خوبصورتی ہے، بیوٹینس ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اسلام کو سامنے رکھنا ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اختیار کرے یا کسی کلچر کو دیکھ کر کوئی چیز اپناتے ہیں تو انسان دنیا کے اندر بھی خسارہ ہوا، نقصان اٹھائے گا، اور آخرت میں بھی خسارہ۔ تیسری چیز اسلام کی خوبصورتی میں وہ یہ کہ اسلام کسی کو نا امید نہیں کرتا، کسی کو ہوپلیس نہیں کرتا، یا کسی کو خودکشی کرنے پر آمادہ نہیں کرتا۔ ورنہ آپ دیکھیں سوئٹزرلینڈ میں کتنی ترقی یافتہ ملک ہے، تمام چیزیں ہیں، ہر انسان کے پاس فراوانی ہے، لیکن سوسائٹی کی شرح آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ سوئٹزرلینڈ میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ تمام چیزیں، آلائش اور آلائش کی چیزیں، زیبائش کی چیزیں موجود ہیں، زندگی کی فراوانی ہے، لیکن اسلام نہیں ہے، توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اگر ایمان ہو، توحید ہو، تو ایک انسان خودکشی نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک امید باندھتا ہے، سوسائٹی نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، میرے وہ بندو جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہو۔ ظلم بہت سارے طریقے کے ہو سکتے ہیں، آدمی شرک کے اندر مبتلا ہو، ظلم کرتا ہو، بدعات کے اندر مبتلا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، اب وہ لوٹنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے گناہوں کو دیکھ کر کے آنکھ بند نہ کرو اور اپنے اعمال کو دیکھ کر کے پیچھے مت ہٹو، بلکہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کی رحمت، بخشش، مغفرت کو دیکھ کر کے آگے بڑھو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک کہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو ایک ساتھ معاف کر دیتا۔ یغفر الذنوب، گناہ کو معاف تو کرے گا، جمیعاً لا کر کے کمال کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین معاف تو کریں گے گناہ، لیکن تمام گناہوں کو کریں گے اور ایک ساتھ کر دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک کہ وہ یعنی اللہ رب العالمین بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ تو اسلام کی دامن کو پکڑے رہے تو انسان نا امید ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی ایک مثال جو میں پہلے دے چکا ہوں غالباً شاید، وہ یہ کہ دیکھیں ایک انسان قرآن اچھا پڑھتا ہے، ماہر ہے، فراوانی سے اسپیڈ جگہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ دوسرا ایک مسلمان ہے، وہ قرآن کریم صحیح سے پڑھ نہیں پاتا، اٹک کے پڑھتا ہے، مشقت ہوتی ہے پڑھنے میں، پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دونوں کی فضیلت بیان کی۔ جس کو پڑھنے آتا ہے اس کی بھی فضیلت، جس کو نہیں آتا اٹک رہا ہے اس کی بھی فضیلت بیان کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الماہر القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 798، کہ قرآن کا ماہر، قرآن کو پڑھنے والا اگر پڑھتا ہے اچھے سے، وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن وهو یشق علیہ، اور ایک روایت میں وہ یتتعتع علیہ لہ اجران، جو اٹک کر پڑھے لیکن پڑھ رہا ہے، کم پڑھ رہا ہے، تھوڑا پڑھ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں، ڈبل اجر دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی کیا خوبصورتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی خوبصورتی میں سے خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام حسب و نسب، ذات پات، برادری، ان چیزوں میں بانٹتا نہیں ہے، تفریق نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور وقبائل لتعارفوا، اور مختلف قبیلوں میں، مختلف برادری میں، مختلف سانچے میں اور مختلف علاقے میں، مختلف رنگ دے کر، مختلف نسل دے کر کے اور مختلف زبانیں دے کر کے اللہ رب العالمین نے تمہیں بانٹا ہے، تفریق کی ہے۔ مقصد کیا ہے بانٹنے کا، تفریق کرنے کا، الگ الگ کرنے کا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو
پہچان سکو، ایک دوسرے کو تعارف کر سکو، ایک دوسرے سے لین دین، تجارت، کاروبار، بات چیت، تمام چیزیں کر سکو، میل ملاپ رکھ سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور جہاں تک کی بات ذات کے، برادری کے اور ذات پات کے، حسب و نسب کے، بڑے اور چھوٹے ہونے کی بات ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک کہ تم اللہ رب العالمین کے نزدیک تم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ باعزت وہ انسان ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو۔ تقوی جس کو کہتے ہیں خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا، چھوٹے اور بڑے گناہ سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ زبان و دماغ کو گناہوں سے روک دینا تقوی ہے، دلوں کو شرمگاہوں کو گناہوں سے روک دینا تقوی ہے، ہاتھوں کو، پیروں کو، نگاہوں کو اور اپنے زبان کو، اپنے ہونٹ کو گناہوں سے روک لینا، غیبت سے بچا لینا، یہ تقوی ہے۔ کسی بھی چیز میں انسان اگر مس کر دیتا ہے تو تقوی سے باہر ہوتا ہے، اس لیے تقوی کی کیٹیگری ہے، کون کتنا بچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اتقاکم، تمہیں جو متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مضبوط نہیں، کیا فرمایا؟ تم میں جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی کہ تقوی کے مراتب ہیں، اسٹیپس ہیں، اسی کے مطابق اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر۔ اس طریقے سے آخری چیز وہ یہ ہے کہ اسلام میں توازن کا نظام ہے۔ توازن مطلب بیلنس ہے اسلام میں، کسی اور دھرم میں بیلنس نہیں ہے، کسی اور چیز میں بیلنس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہودی اللہ کے موسیٰ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیے، اور یہودی بہت سارے انبیاء کرام کو قتل کر دیے۔ کوئی ہے تو انبیاء کرام کو قتل کر رہا ہے، کوئی ہے تو اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ لیکن اہل سنہ والجماعت اور دین اسلام، اس کی بیوٹینس یہ ہے کہ یہ توازن برقرار رکھتا ہے، بیلنس بناتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، حقوق اللہ پہ خوب فوکس کر رہا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہر سال حج ہے، ہر چیز ہے، لیکن حقوق العباد میں اگر کوتاہی کرتا ہے اس کی پکڑ ہو جائے گی، وہ متقی نہیں ہوگا۔ بیلنس سکھاتا ہے اسلام کہ جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی ہو، حقوق العباد کی بھی ادائیگی ہو۔ جہاں دنیا کی طرف آپ کا دھیان ہے، توجہ ہے، وہیں پر دین کے بارے میں بھی توجہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ کچھ لوگ تو دنیا کی ظاہری جو میٹر چیز ہے، میٹر جو نظر آتی ہے، حواس خمسہ دیکھ کر سن کر، جو ایتھیسٹ کا جو عقیدہ ہے، ان لوگوں کا جو آئیڈیالوجی ہے یہ کہ جو چیز دکھتی ہے، سن سکتے ہیں، جس کو محسوس کر سکتے ہیں، جس کو سن سکتے ہیں، جس کو ٹچ کر سکتے ہیں، وہی ہے بس، باقی کچھ نہیں۔ اس لیے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا تمام چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ظاہری چیز کو دیکھ کر بس وہ جانتے ہیں، باقی آخرتی ہم غافلون، آخرت کی زندگی سے وہ غافل ہیں۔ اور جو پورے طریقے سے دین میں آ جائے، دنیا کو بھول جائے، اللہ نے رسول بھی کہا سورہ قصص آیت نمبر 76 وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے اندر بھی تمہارا حصہ ہے، اس کو مت بھولو۔ دنیا کے اندر بھی تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، تمہارے حصے ہیں، اس کو بھی لو۔ یہ تین مثالیں تھی جو اسلام کا توازن اور بیلنس برقرار رکھنے کو سکھاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسلام کو مضبوطی سے پکڑیں، اور اسلام کی بیس عقیدہ توحید۔ اگر عقیدہ توحید کی بات کی جائے تو بہت ہی زیادہ اس کے وقت کی درکار ہے، اور عقیدہ توحید کی بات کی جائے تو بہت سے آدمی خوش ہوں گے، بہت سے آدمی ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ کو ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو آپ کا نکاح بھی ٹھیک ہوگا، آپ کی میت بھی ٹھیک ہوگی۔ اور یہ دو چیز، خوشی اور غمی، اس میں آدمی آ کر کے فیل ہو جاتا ہے۔ اچھا توحید والے، اچھے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے فیل۔ جو رسم و رواج اور جو بدعات اور خرافات ہیں سماج میں، آدمی کسی مرنے پہ چلا جائے دیکھے اتنی بدعات ہے، کسی نکاح پہ چلا جائے دیکھے اتنی بدعات ہے، انسان کی نگاہیں شرم سے جھک جائیں۔ اس لیے آج یہی بتانے کی ضرورت ہے کہ آدمی نکاح کرنے سے پہلے اس چیز کو جانے کہ ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں تو کیا چیز اصول ہے، کیا شرائط ہے، تعلیمات کیا ہے۔ تھوڑے سے آدمی ناراض ہو جاتا ہے کہ اب امی ابو غصہ ہو جائیں گے، یہ نہیں کریں گے تو نانی کی یہ ڈیمانڈ ہے، فلاں ماما کے بعد نہیں مانیں گے تو غصہ ہو جائیں گے۔ آدمی نکاح میں اور جنازہ میں، میت میں
یہ دو جگہ اپنے آپ کو سنبھال لے، دنیا سے کامیاب ہے اور آخرت میں کامیابی تو لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو خوشی اور غمی دونوں موقع پہ انسان مجبور ہوتا ہے، ایک تو خوشی میں پاگل، دوسری طرف غمی میں نڈھال، تو ڈیسیزن لینے کا جو فیصلہ ہوتا ہے نہیں کر پاتا ہے۔ تو وہاں پر ثابت قدم رہنا، استقامت رہنا، یہ انسان کی متقی ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو دور فرما دے، اور اس طریقے سے ہمیں جو قرضدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔